پیارے بچوں، سابقہ تمام انبیاء ان کی رسالت مخصوص دور اور مخصوص قوم کے لیے تھی، اور پھر ان کی تعلیمات بھی، اس کا تعلق بھی اس قوم اور اس دور سے تھا۔ لیکن امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور پھر آپ کی تعلیمات کیسی ہیں، آپ کا طرز زندگی کیسا تھا، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار کیسا تھا۔ شہر مکہ میں ایک بڑھیا جو اپنا سامان سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، پاس سے سرور کائنات کا گزر ہوا۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہے، بیٹا ایسے نہیں کرتے کہ میرا سامان مجھے سر پر رکھوا دو۔ تو سرور کائنات، جانے کائنات، آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ سامان اٹھایا تو وہ بھاری تھا، اور اس بڑھیا کو دیکھا تو وہ کمزور تھی۔ تو آپ نے فرمایا، اماں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا سامان اٹھا لوں اور جہاں تک آپ نے جانا ہے وہاں تک آپ کو چھوڑ دوں۔ اب وہ اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ تو سرور کائنات نے جب وہ سامان اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھا تو راستے میں بات چیت ہوئی۔ آقا کریم نے پوچھا، اماں کہاں جا رہی ہو؟ اب سنیے کہ اماں نے کہا کہ بیٹا بہت پیارا شہر ہے، چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن میں نے سنا ہے یہاں ایسا ایک جادوگر آ گیا ہے جو اس کو دیکھتا ہے پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے بتوں سے وفادار رہوں، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم رہوں، کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو میں اس کو دیکھوں پھر اسی کے دین پہ چل پڑوں۔ تو میں اپنے بتوں کے ساتھ وفادار رہنا چاہتی ہوں۔ تو اس وجہ سے، اس ڈر سے میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ نے اس کا سامان پھینک نہیں دیا، غصہ نہیں کیا، سنتے گئے، اور جب وہ مقام آ گیا جہاں تک بڑھیا نے جانا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ اسٹیشن آ گیا، اس کا بس سٹاپ آ گیا، تو جہاں تک اس بڑھیا نے جانا تھا۔ اب وہ بڑھیا سوال کرنے لگی، بیٹا شکل سے بڑے پیارے لگتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ نا تمہارا نام کیا ہے؟ جہاں جاؤں گی لوگ پوچھیں گے اتنا پیارا شہر چھوڑ کے آ گئی ہو، وجہ پوچھیں گے تو بتاؤں گی کہ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا، جو لوگ اس کو دیکھتے تھے اسی کے ہو کے رہ جاتے تھے۔ تو جب یہ وجہ بتاؤں گی تو وہاں تمہارے نام کے بھی قصیدے پڑھا کروں گی، وہاں یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک بہت پیارا جوان تمہارے نام کی تعریف کیا کروں گی۔ تو اپنا نام تو بتاؤ نا۔ اب جانے کائنات، سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اماں جس جادوگر کی بات تم کر رہی ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا کردار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اب پھر اماں نے دوسری بات نہیں کی، اماں نے یہی کہا کہ یہ چہرہ جھوٹوں والا ہو ہی نہیں سکتا، جو بیگانوں کا بھی بھار اپنے کندھوں پہ اٹھا لے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے غیر بھی آپ کے دروازے پہ آئے تو سرکار نے ایسے ان کے ساتھ رویہ رکھا اور ایسی تعلیم امت کو دی۔ آج دیکھیں نا، گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، بہن بہن کے ساتھ لڑ پڑتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن اپنے پیارے نبی کی
प्यारी सीरत को पढ़े तो हमें यह पता चलता है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ा नहीं करते, अपने अखलाक को ऐसा मजबूत बनाएं कि गैर भी देखे तो आपके होके रह जाए। तो सबसे पहले हमें इससे सबक यह मिलता है अपने अखलाक को, अपने किरदार को, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को बसर किया उस तरह अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करेंगे, अपने अखलाक को, अपने किरदार को प्यारे से प्यारा बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे मुमकिन होगा? जो हम बात करते हैं, जो हम तबलीग करते हैं, जो हम वाज करते हैं, किसी को कहते हैं पहले उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। खुद अपने आप को ठीक करेंगे तो हमारी जुबान में भी तासीर आ जाएगी। जब बात करेंगे तो वो बात दूसरे के दिल पे असर भी करेगी। अपने अमल को, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को ठीक करेंगे तो देखने वाला खुद ही हमारी तरफ माइल हो जाएगा, खिंचा चला आएगा। तो दुआ है अल्लाह करीम जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी है उसी तरह हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।